بھارتی آرمی چیف کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پاکستان ایل او سی کے دونوں جانب کشمیری آبادی کے تحفظ کی بنیاد پر رضامند ہوا تھا۔ کشمیریوں کی حفاظت کے لیے صرف پاکستان کے خدشات کے پیش نظر جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا۔ کوئی بھی فریق اسے اپنی طاقت یا دوسرے کی کمزوری کے طور پر غلط نہ سمجھے۔ بھارتی آرمی چیف کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومرو سے۔ جاوید سومرو، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا ایل او سی سے جنگ بندی کے دعویٰ بے بنیاد ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ جو حقیقت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جنگ بندی پر اتفاق ایل او سی کی جانب سے دونوں جانب سے رہنے والے کشمیریوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا۔ کشمیریوں کی حفاظت کے لیے صرف پاکستان کی خدمات کے پیش نظر جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا تھا، اور کوئی بھی فریق اسے اپنی طاقت یا دوسرے کی کمزوری کو غلط طور پر نہ سمجھے، یہ کہا گیا ہے اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹ میں۔ جی صحیح، بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے جاوید سومرو، آپ کا بہت شکریہ۔ بھارتی آرمی چیف کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پاکستان ایل او سی کے دونوں جانب کشمیری آبادی کے تحفظ کی بنیاد پر رضامند ہوا تھا۔ کشمیریوں کی حفاظت کے لیے صرف پاکستان کے خدشات کے پیش نظر جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا۔ کوئی بھی فریق اسے اپنی طاقت یا دوسرے کی کمزوری کے طور پر غلط نہ سمجھے۔ بھارتی آرمی چیف کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پاکستان ایل او سی کے دونوں جانب کشمیری آبادی کے تحفظ کی بنیاد پر رضامند ہوا تھا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب۔ امجد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ امجد صاحب، یہ جو بھارتی آرمی چیف ہے اس نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے منہ توڑ جواب تو دیا ہے، لیکن بھارت کی ہٹ دھرمی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بھارت نے اتنا بھی جو بھی اپنی اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیتے ہیں یہ ان کی انٹرنل کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں۔ اس میں بنیادی پرابلم یہ ہے کہ مودی گورنمنٹ نے اپنا سارا پولیٹیکل سیٹ اپ بنایا پاکستان نفرت پہ اور ہندو میجورٹی پہ۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں تو ان کو ووٹ ملتے ہیں، ہندو میجورٹی خوش ہوتی ہے اور یہ ان کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی بات کی، وہ بھی جھوٹ تھا، کوئی ایسی سٹرائک نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے بالا کوٹ کی بات کی کہ جی وہاں 300 لوگ مار آئے ہیں، جھوٹ تھا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا یہ F-16 پاکستان کا گرائے ہیں، جھوٹ تھا، کچھ نہیں ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارے جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنے لوگوں میں اپنی ساکھ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تاکہ سیاسی طور پہ آپ کو فائدہ ہو، کیونکہ وہاں پہ مسائل بڑے ہیں۔ کشمیر کا دیکھیے، کل ہی راہل گاندھی نے وہاں تقریر کی اور اس نے کہا جی کہ کشمیر میں جو تباہی مچی ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مودی نے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا۔ وہاں پہ لوگوں کو جو پالیٹیشنز ہیں ان کو کچھ احساس ہے، لیکن عام آدمی کو بیوقوف بنانا ہے کیونکہ ان سے آپ نے ووٹ لینے ہیں۔ تو یہ پھر انہوں نے پوزیشن آف اسٹرینتھ والی بات کی ہے۔ اسٹرینتھ کس بات کی؟ دونوں طرف ایل او سی پہ مسلمان کشمیری لوگ رہتے ہیں اور ہمارا ہمیشہ کنسرن یہ رہا ہے کہ ہم گولہ باری کریں یہ بھارت، وہ بیچارے مارے جاتے ہیں، ان کی جائیدادیں تباہ ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا ہمیشہ کنسرن کشمیر کی پاپولیشن رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پاکستان نے ان کو جواب نہیں دیا۔ پاکستان نے ہمیشہ جب بھی انہوں نے وائلیشن کی ہے تو کوشش یہی رہی ہے کہ ہم صرف ان کے مورچے جو ہیں ان کو، ان کے جو بنکرز ہیں ان کو انگیج کریں تاکہ کشمیریوں کا نقصان نہ ہو۔ اس میں ان کی بڑی کیجولٹیز ہوتی رہی ہیں، یہ خود دیکھیں، بتائیں کہ کتنی کیجولٹیز، ورنہ بھارت بات کرتا ہے کبھی؟ بھارت تو نیگوسیشنز کی طرف آتا ہی نہیں۔ پاکستان نے کئی دفعہ کہا ہے بھائی کشمیر پہ آپ بات کریں یا سیاچین، نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بات چیت ہوئی تو ان کا سٹانس درست نہیں ہے، اصولی نہیں ہے۔ اسی میں یہ جو کشمیر کی سیز فائر ہوئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ان کا اصولی نہیں تھا، لیکن ان کو خود اس چیز میں احساس تھا کہ ان کی کیجولٹیز بڑی ہو رہی ہیں، چنانچہ ان کو یہ کرنا پڑا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ جھوٹ بول کے اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ چیزیں بہت دیر تک نہیں چلتی، باتیں کھل جاتی ہیں۔
सही। अमजद शोएब साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान भारत को मुतादिद बार मुख्तलिफ फोरम्स पर बेनकाब कर चुका, बता चुका, साबित कर चुका कि ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलव्विस है, और आलमी सतह पर इतनी खामोशी क्यों है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आलमी सतह का तो बड़ा सीधा सा मसला है। आलमी सतह है, मगरबी दुनिया, अमेरिका उसका लीडर है, उन लोगों के अपने मफादात हैं, बिजनेस के भी हैं, मार्केट है बहुत बड़ी, और दूसरा चाइना के अगेंस्ट आप देख लें, वो इंडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए वो इखलाकियात को या ह्यूमन राइट्स वगैरह इन चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं, इन पे तवज्जो नहीं देते, बल्कि समझते जानते सब कुछ हैं, लेकिन जानबूझ के ये हरकत है, एक मुनाफकत है। मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना नहीं चाहिए या पाकिस्तान को ये चीज़ें इंटरनेशनली उठानी नहीं चाहिए। भारत का जो चेहरा है वो एक बदनुमा चेहरा है, दुनिया के सामने बेनकाब करना इंतहाई ज़रूरी है। और अब भी जो इन्होंने दहशतगर्दी की, इसके डोजियर भी बना के पूरी दुनिया में देना नहीं है, बड़े मुल्कों को तमाम को, खास तौर पे P5 कंट्रीज जो हैं, ताकि हकायक दुनिया के सामने हों। फिर उनका रिएक्शन क्या है वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो भारत के सारे करतूत दुनिया के सामने खोले। सही। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा बेबुनियाद है। DGISPR ने कहा पाकिस्तान LOC के दोनों जानिब कश्मीरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर रसामंद हुआ था। कश्मीरियों की हिफाजत के लिए सिर्फ पाकिस्तान के खदशात के पेश नज़र जंग बंदी पर इत्तेफाक किया गया। कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी के तौर पर गलत न समझे।